إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے وَلَا تُسْرِفُوا، یعنی حد سے تجاوز نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اللہ رب العزت کی شریعت سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ عربی زبان میں اسراف کا معنی ہے مجاوزۃ الحد، اپنی حد سے تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا، یا اللہ رب العزت کے احکام کی پرواہ نہ کرنا، ان کی خلاف ورزی کرنا۔ آج اسی موضوع پر اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کریں گے، کیونکہ ہماری زندگی میں یہ مسئلہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو جس قدر انعامات سے نوازا ہے، اور اللہ رب العزت کی اپنے بندوں پر جس قدر نعمتیں ہیں، ان کے بارے میں خود اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر ہم شمار بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ انسان اپنے جسم پر نگاہ ڈالے، اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہم پر انعام اور احسان کیا کہ ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا، پھر صحیح سالم جسم عطا کیا، اپنے فضل و رحمت سے دین اسلام جیسا مذہب عطا کیا، سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا، اپنی توحید پر کاربند رہنے والے بنایا، شرک اور بدعات سے بچایا،
بیویاں عطا کی، اولاد عطا کی، مال و دولت عطا کیا۔ اللہ رب العزت کی اس قدر نعمتیں ہیں، ہمارے گرد و پیش میں ہم نگاہ دوڑا کے دیکھیں تو ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت کی منشا یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس مالک نے یہ نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، جہاں ان نعمتوں سے استفادہ کرنے کا، فائدہ حاصل کرنے کا، فائدہ اٹھانے کا اللہ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے، موقع بھی دیا ہے، وہاں اللہ جل شانہ نے ان نعمتوں کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو، اللہ کی نعمتوں کو، خواہ و نعمت کھانے پینے کی شکل میں ہو، مال و دولت کی شکل میں ہو، صحت اور جوانی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ضائع کرنا یہ اللہ رب العزت کو بہت ناپسند ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہی نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العزت سوال کریں گے۔ اللہ رب العزت صحت اور جوانی کے بارے میں بھی سوال کریں گے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ ابن آدم کو اپنے سامنے کھڑا کریں اور اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے، اے ابن آدم الم نصحح جسمک، کیا ہم نے آپ کو صحت اور تندرستی عطا نہیں کی تھی؟ الم نروّک من الماء البارد، کیا گرمیوں کے موسم میں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی آپ کو عطا نہیں کیا؟ یہ عمر جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ حدیث آپ نے بارہا سنی کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، آدم کا بیٹا انسان قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اپنی جگہ سے پاؤں نہیں ہلا سکے گا جب تک حتی یسأل عن خمس، 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ اور یہ دیکھیے یہ سوال کتنے اہم ہیں اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے، انسان کو پھر احساس ہوتا ہے۔ پہلا سوال ان عمرہ فیما افنیٰ، انسان سے پوچھا جائے گا اپنی عمر کا حساب دو، زندگی جتنی آپ کو ہم نے دی تھی، 30 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، یہ عمریں آج کل ہیں کتنی؟ ویسے تو اللہ کے علم میں ہے کہ کوئی کتنی مدت اور مہلت لے کر آیا ہے۔ آج آپ کی اس مسجد کے خطیب مولانا حافظ ابو بکر صاحب یہاں تشریف نہیں لائے، اس وجہ سے کہ کل ان کو اللہ رب العزت نے بیٹی عطا کی، لیکن وہ فوت شدہ پیدا ہوئی۔ اپنا وقت جتنا وہ لے کر آئی تھی، عین میعاد پر کہ جب ولادت کا موقع تھا تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کا جتنا ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا اور اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو کچھ بچے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے، کچھ پیدا ہو کر فوت ہو جاتے، کچھ لڑکپن کے زمانے میں، کچھ چڑھتی جوانی میں، کچھ جوانی میں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کے لوگوں کی اوسط عمریں 60 سے 70 کے درمیان تک۔ وَقَلَّ مَن يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت کم لوگ ہیں جو اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے یہ عمر جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، یہ سانسیں جو ہماری چل رہی ہیں، یہ زندگی کے شب و روز، دن رات جو گزر رہے ہیں، جتنے لمحات گزر رہے ہیں، ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے دی ہے عمر اس لیے کہ ہم اس عمر سے فائدہ اٹھا کر نیکیاں کمائیں اور اپنا آخری جہان، نہ ختم ہونے والا جہان، اس کے لیے کچھ زادرہ جمع کر لیں۔ جس نے کوتاہی کی اور عمر بیکار ضائع کر دی، عمر برباد کر دی،
قیامت کے دن جس قدر اس کو حسرت اور افسوس ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خواہش کرے گا، اپیل کرے گا، اللہ میں عمر برباد کر بیٹھا، اس وقت سمجھ نہیں آئی، آج سمجھ آئی ہے، ایک مرتبہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج، ہم تیری بندگی کریں گے، وقت ضائع نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، ایک ہی موقع تھا، جو آپ کو ملنا تھا وہ مل چکا۔ جو بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جس پر موت طاری ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آتا۔ اس دنیا میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ جن لوگوں کو ہم نے موت کی نیند سلا دیا، جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، وہ دوبارہ پھر اس دنیا میں نہیں آ سکتے۔ نہ جسم دوبارہ دنیا میں آئیں گے، نہ روحیں دوبارہ دنیا میں آتی ہیں۔ دنیا سے ایک ہی موقع اس دن خواہش کرے گا، لیکن جنہوں نے اس دنیا سے فائدہ اٹھایا، دنیا کی زندگی سے کچھ محنت کی، آج اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو جو انعام اور اعزاز مل رہا ہے، اس کا احساس ان کو خود بھی ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھی ان کو بتایا جا رہا ہے۔ دعا کرو کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ ہمیں کامیاب کر دے اور ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا کرے۔ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، ان کے جو تاثرات اللہ نے بیان کیے وہ صاف بتلا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی دنیا میں وقت ضائع نہیں کیا، زندگی برباد نہیں کی، مال و دولت کے پیچھے، فضولیات کے پیچھے، دنیا کے حرص اور لالچ میں اپنی زندگی برباد نہیں کی۔ اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قیامت کے دن جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، اتنا خوش ہوگا، اور کتنی خوشی کی بات ہے، آج رزلٹ آؤٹ ہو رہا ہے، آج پتہ چلے گا دنیا میں کیا کر کے آئے ہوں۔ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، دعا کرو کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے کر دے۔ کیا کہے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے احباب کو آوازیں دے دے کر کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، میرا نامہ اعمال پڑھ کے دیکھو، کتنا شاندار رزلٹ مجھے ملا، ذرا دیکھو تو صحیح۔ خوشی خوشی سے ہر کسی کو دکھاتا پھرے گا، اور جب اس سے کہا جائے گا بھئی اتنا شاندار نتیجہ آپ کا کیسے آپ کو ملا، آپ کامیاب کس وجہ سے ہوئے، تو وہ جن تاثرات کا اظہار کرے گا، وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرے رب نے میرا حساب لینا ہے، اس لیے میں نے دنیا میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا، دنیا میں اپنا وقت برباد نہیں کیا، میں نے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھایا۔ میرے بھائیوں اور میرے محترم ساتھیوں، یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ آج اللہ نے ہمیں صحت بھی دی ہے، تندرستی سے نوازا ہے، مالی طور پر بھی اللہ رب العزت نے ہمیں فراوانی عطا کی ہے، پریشانیوں سے بچایا ہے۔ تو جس نے ایسے حالات میں جہاں روزگار کے وسائل بھی میسر ہیں، انسان کے پاس وقت بھی ہے دنیا کمانے کا، تو وہاں وہ وقت نکال کر اپنے دین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ بنا سکا، فکر نہ کر سکا، اس نے سوچا نہ کہ رب نے مجھ سے میرا حساب لینا ہے، تو پھر جس طرح مولانا علی مرحوم فرماتے ہیں نا کہ پانی وافر بیج اچھا اور مٹی بھی زرخیز، پانی وافر بیج اچھا اور مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان، جس نے زندگی سے فائدہ نہیں اٹھایا تو کیا کہیں گے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو کہا جائے گا
کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. دنیا میں جو آپ کو فرصت ملی تھی اس میں آپ نے خوب محنت کی. آج جنت میں جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو، جہاں جی چاہے رہو. یہ حاصل کرنے کے لیے انسان کو یہ فکر ہو کہ میرے رب نے قیامت کے دن پہلا سوال مجھ سے یہ کرنا ہے میدان محشر میں، ان عمرہ فیما افنیٰ، اپنی عمر کا حساب دو، عمر کہاں برباد کی، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں بسر کی یا اللہ کی نافرمانی میں گزار دی. اللہ نے حساب لینا ہے. پھر دوسرا سوال ان شبابہ فیما ابلاغ، اپنی جوانی کی عمر کا حساب دیجئے. عمر کا، پوری عمر کا حساب الگ اور جوانی کی عمر کا حساب خصوصی طور پر، کہ انسان جوانی کی عمر میں سمجھتا ہے ابھی بڑا وقت ہے، اللے تللے کا دور ہے، خون بھی گرم ہے، قوت بھی ہے، شباب بھی ہے، شہوات اور خواہشات بھی عروج پر ہیں. اگر ان کو لگام نہ ڈالی تو پھر یاد رکھیے اس جوانی کی عمر کے بارے میں اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر حساب دینا ہے. اور جس نے جوانی کی عمر میں اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیا اور یہ فکر کر لی کہ میرے رب نے میرا حساب لینا ہے، اور جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا رہا، تو اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اللہ کو کتنا پسند ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو میدان محشر کے اندر اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے جہاں اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں میں سے ایک قسم کے لوگ یہ بھی ہوں گے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، گناہوں سے بچتا رہا، اللہ سے ڈرتا رہا اور عبادت کی. یہ نہیں سمجھا کہ بوڑھے ہو کر نمازیں پڑھیں گے، بوڑھے ہو کر گاڑی رکھ لیں گے، بوڑھے ہو کر یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. کس کو پتا ہے کل آئے گی کہ نہیں آئے گی، بڑھاپا آئے گا کہ نہیں آئے گا. تیسرا سوال ان مالہ من این اکتسبہ، مال کے بارے میں حساب دو کہ مال کہاں سے کمایا تھا. مال کمانے کا اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، اپنی روزی کے لیے محنت کو کرو، کوشش کرو، لیکن حلال طریقے سے، جائز طریقے سے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے آ کر یہ بات بتلائی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا. یہ بات جان لیجئے کہ جب تک اس وقت تک کسی کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا مکمل رزق کھا نہیں لے گا. رزق اللہ نے مقرر کر دیا ہے، جب تک رزق مکمل کھا نہیں لے گا اس کو موت نہیں آئے گی. اور ساتھ کیا فرمایا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، لہذا رزق کو تلاش کرنے کے لیے حلال ذرائع استعمال کرو، حلال طریقے اختیار کرو، کیونکہ حرام سے کمائے ہوئے رزق میں برکت نہیں ہوتی. حرام سے کمایا ہوا رزق انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. نہ انسان کی عبادت قبول ہوتی ہے، نہ کی نیکی قبول ہوتی ہے، نہ حرام کے مال سے کیا ہوا صدقہ خیرات قبول ہوتا ہے، بلکہ الٹا انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. تو پوچھا جائے گا کہ مال کمانے کا ہم نے آپ کو موقع دیا تھا، مال کیسے کمایا تھا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. اور چوتھا سوال وَفِيمَا أَنفَقَهُ، مال کمایا تو جیسے بھی تھا، خرچ کہاں کیا تھا، مال کو خرچ کہاں کیا تھا، جائز کاموں میں، ناجائز کاموں میں. حلال طریقے سے خون پسینے کی کمائی اگر نشہ کرنے میں اڑا دی، خون پسینے کی حلال کمائی سگریٹ پینے میں اڑا دی، خون پسینے کی حلال کمائی جوے میں اڑا دی، خون پسینے کی حلال کمائی گناہ کے کاموں میں اڑا دی، اللہ رب العزت اس کا حساب لیں گے کہ مال خرچ کہاں کیا تھا. اور پانچواں سوال ماذا عمل فیما علم، آپ کو دین کی خبر پہنچی تھی، دین کے مسئلے معلوم ہوئے تھے، پتا تھا کہ نماز پڑھنی چاہیے،
روزہ رکھنا چاہیے، نیکی کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ آپ نے عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی نعمتیں بہت، اللہ نے ان سے استفادہ کرنے کا ہمیں موقع دیا ہے اور حق دیا ہے، لیکن ان کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے۔ اسی لیے امت کو اس بات کی ترغیب دلائی، کیسے اپنے تربیت کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن نبی کریم علیہ السلام بھوک لگی ہوئی ہے، کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں، کھانا میسر نہیں آیا، گھر سے نکلے، باہر نکلتے ہیں روزی کی تلاش میں، اللہ کوئی سبب لگا دے۔ آگے سے حضرت ابو بکر ملے، انہوں نے سلام دیا۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کیسے اس وقت گھر سے نکلے؟ کہا جی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلا ہوں، شاید اللہ کوئی سبب لگا دے۔ آپ نے فرمایا چلو آؤ میرے ساتھ۔ آگے سے حضرت عمر ملے۔ اب دیکھیے سید الانبیاء اور ان کے ساتھ اس امت کے افضل ترین شخص حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ان کی کیفیت یہ تھی۔ آپ نے فرمایا چل عمر کیسے گھر سے نکلے؟ کہا جی جیسے آپ نکلے۔ آپ نے فرمایا چلو ابو الحسن کے گھر چلتے ہیں۔ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ، جب ان کے گھر پہنچے تو وہ گھر میں نہیں تھے، پانی لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، پینے کے لیے۔ تو گھر والوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بٹھایا، اتنے میں ابو الحسن بھی آ گئے۔ فوری طور پر گھر کے اندر کھجور کا درخت تھا، اس پہ چڑھے، پکی ہوئی کھجوریں اتاری، دھو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، اور پھر چھری لے کر بکری ذبح کرنے لگے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا دیکھنا ہماری خاطر دودھ دینے والی بکری ذبح نہ کرنا۔ اب وہ کھجوریں ابھی کھانا پکنا ہے، اتنے دنوں کی بھوک کے بعد وہ کھجوریں میسر آئی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے وہ کھجوروں کی ایک شاخ اٹھائی جس کے ساتھ کھجوریں لگی ہوئی تھی، وہ خوشہ اٹھایا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو مخاطب کر کے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمان ساتھیوں، جو لوگ کھانا بے تحاشا ضائع کرتے، کھانا برباد کرتے ضرورت سے زیادہ، اللہ رب العزت نے ہمیں کیا حکم دیا؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اسراف کے حوالے سے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے ابن آدم، جب مسجد میں جاؤ تو مسجد میں جاتے وقت زینت اختیار کیا کرو، صاف ستھرے کپڑے، خوشبو لگا کر۔ آپ احکم الحاکمین کے دربار میں جا رہے ہیں، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ کیسے مناسب ہے کہ انسان جو لباس پہن کر اپنے آفس میں نہیں جا سکتا، وہ لباس پہن کر بازار جانا پسند نہیں کرتا، تو مسجد میں وہ پرانی سی بنیاد پہنی ہوئی، پھٹا سا پجامہ پہنا ہوا جس میں رات کو سویا تھا، نماز پڑھنے کے لیے آ گیا مسجد میں۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آ رہا ہے۔ حکم دیا گیا ابن آدم، جب اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے آؤ، مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کرو، صاف ستھرا لباس پہن کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ۔ اس قدر اہتمام کا حکم دیا گیا کہ جس نے کچا لہسن یا پیاز کھایا ہو، مولی کھائی ہو، اس کے منہ سے سمیل آ رہی ہے، وہ مسجد میں نہ آئے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے کہ کئی دنوں سے جرابیں دھوئی نہیں، بنین الٹی کر کے پہن لیے دھونے کی بجائے، سمیل آ رہی ہے مسجد کے، اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اور مسجد میں آ جائیں آفس میں جانے کے لیے جرابیں دھلی ہوئی ہونی چاہیے، سوٹ استری ہونا چاہیے، اور یونیفارم بالکل تیار ہونی چاہیے۔ تو کیا اللہ کے گھر کا اس قدر بھی احترام نہیں؟ فرمایا اللہ کے گھر میں جاؤ تو زینت اختیار کرو، اور پھر فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اللہ کی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، کھاؤ اور پیو، ضرورت کے مطابق کھاؤ، حلال
چیزیں جو اللہ نے دی ہیں، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ اس آیت کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کے آدھی آیت میں اللہ رب العزت نے پوری طب جمع کر دی ہے۔ اگر انسان زندگی میں اس پر عمل کر لے، کُلُوا وَاشْرَبُوا، ضرورت کے مطابق کھاؤ، حلال اور پاکیزہ کھاؤ، وَلَا تُسْرِفُوا، اور فضول خرچی نہ کرو، تو کبھی انسان بیمار نہ ہو۔ صحت کے راز بتا دیے سارے اللہ رب العزت نے اس کے اندر۔ تو کھانے کے اندر فضول خرچی سے بھی منع کیا۔ یتیم کے مال کے بارے میں فرمایا کہ جس کی کفالت میں یتیم ہے وہ یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے، لیکن من غیر اسراف، بغیر اسراف کے۔ یہ نہیں کہ اپنا مال ہے تو اس میں بچا بچا کے کھاتا ہے، یتیم کا مال ہاتھ آیا تو روز مرغے چرغے چل رہے ہیں اور مچھلی فرائی چل رہی ہے اور بے دریغ اس کو اڑا رہا ہے، اس کو بھی اسراف کہا گیا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ ہر چیز میں اسراف سے منع کیا گیا ہے کہ فضول خرچی منع ہے۔ فضول خرچی کی علماء نے تعریف یہ کی ہے بعض اوقات کہ فضول خرچی یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی میں جتنا مال خرچ کرے گا، تھوڑا کرے گا یا زیادہ کرے گا، یعنی بےہودہ کاموں کے لیے، فوش پروگراموں کے لیے، گناہ کے کاموں کے لیے تھوڑا مال خرچ کرے یا زیادہ خرچ کرے، وہ فضول خرچی ہے، وہ اسراف ہے۔ انسان کو اس سے بچنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اسراف، عمر ضائع کرنے میں بھی اسراف ہے، وقت ضائع کرنا یہ بھی اسراف ہے، مال ضائع کرنا یہ بھی اسراف ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، صحابی بیان کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال۔ نبی کریم علیہ السلام نے قیل و قال سے منع کیا ہے۔ ایک بندہ بال کی کھال اتارتا ہے، کرنا کچھ نہیں، بحث کرنے کی اس کو بڑی عادت ہے، سمجھنے کے لیے نہیں، اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے، پھڈا ڈالنے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں نے مولوی صاحب کو پھنسا دیا، میں نے فلاں بندے کو لاجواب کر دیا۔ عمل کرنے کے لیے جس کو سمجھ آتی ہے وہ مسئلہ پوچھتا ہے، عمل کرنے کے لیے سے عمل کرتا ہے، جس نے نہیں کرنا وہ آگے سے ہیرو حجت کر بناتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے قیل و قال سے منع فرمایا کہ بلا ضرورت بلا وجہ سوال کرنا، بدنیتی کے ساتھ سوال کرنا شریعت کے اندر حرام ہے۔ ان قیل و قال وکثرت السؤال، اور کثرت سوال سے منع کیا، اور واضاعت المال، اور مال کو ضائع کرنے اور برباد کرنے سے منع کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم ان سے استفادہ کریں اسی طرح جس طرح ہمیں حکم دیا ہے اللہ جل شانہ نے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نعمتوں کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے، اس کو اسراف قرار دیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے ساتھی ہیں۔ جس طرح شریعت کے اندر بخل کرنا جائز نہیں، بخل کا معنی کیا کہ ضرورت کے وقت بھی خرچ نہ کرنا، جس طرح بخل کرنا حرام ہے اسی طرح شریعت کے اندر فضول خرچی کرنا بھی حرام ہے۔ شریعت کو جو بات پسند ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں نشاندہی فرمائی۔ آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ، ایک حدیث میں آپ نے 12 چیزوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے فرمایا نجات دینے والی 3 چیزیں۔ اما المنجیات، آپ نے فرمایا العدل فی الغضب والرضا، آدمی غصے میں ہو یا کسی کے ساتھ خوشی میں ہو عدل و انصاف کرے، یہ نہیں کہ اس کو فیصلہ کرنے کا موقع دیا تو جس پر غصہ ہے اس کو رگڑ دیا اور اپنے پیاروں کی سائڈ لی، غصے میں ہو، کسی کے ساتھ ناراضگی ہو یا رضامندی ہو۔ العدل فی الغضب والرضا، اور دوسری بات فرمائی والقصد فی الفقر والغنى، انسان کو اللہ امیری دے یا فقیری دے، میانہ روی اختیار کرے، میانہ روی اختیار کرے۔ اور تیسری چیز
وخشیۃ اللہ تعالی فی السر والعلانیہ. انسان لوگوں میں موجود ہو یا اکیلا ہو، تنہائی میں ہو، جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے. اس لیے شریعت نے میانہ روی کرنے کا حکم دیا ہے اور کسی بھی چیز میں اسراف کرنے سے منع کیا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں زندہ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. محترم بھائیو، جس طرح باقی اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اسی طرح پانی بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. پانی کے استعمال کرنے میں بھی انسان کو اسراف سے بچنا چاہیے، پانی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ ٹیشو پیپر جو آپ کے استعمال کے لیے مسجدوں میں رکھے جاتے ہیں وضو کے لیے یا عام جسم کو خشک کرنے کے لیے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو بھی فضول ضائع نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیے کس قدر نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں ہمیں متنبہ کیا. ان عبداللہ بن عمرو بن العاص ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بسعد وهو يتوضا فقال ما هذا السلف يا سعد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اور وہ وضو کر رہے تھے، اور ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھ کے آپ نے فرمایا یہ پانی کو کیوں ضائع کر رہے ہو، یہ فضول خرچی کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا قال افی الوضوء صرف، کیا پانی کے اندر بھی فضول خرچی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نعم وان كنت على نهر جار، اگرچہ آپ بہتی ہوئی نہر کے اوپر ہی وضو کیوں نہ کریں پھر بھی فضول خرچی سے بچو، پانی ضائع نہ کرو. یعنی کہ پانی بندہ باہر پھینکتا رہے اور ڈالتا رہے، یعنی بہتی ہوئی نہر پر وضو کرتے وقت بھی آپ نے فرمایا کہ پانی کو ضائع نہ کرو، وضو کرتے وقت پانی کو ضائع نہ کرو. نبی کریم علیہ السلام کی آپ کتنے پانی سے وضو کرتے تھے؟ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا بالمد ویغتسل بالصاع الی 5 امداد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کے ساتھ، ایک مد پانی ہوتا ہے تقریباً آدھا کلو، ایک مد پانی کے ساتھ آپ وضو فرمایا کرتے تھے، اور 4 مد یعنی تقریباً 2 کلو الی 5 کے اعداد یا 2.5 کلو پانی کے ساتھ، 2.5 لیٹر پانی کے ساتھ آپ غسل فرمایا کرتے تھے. اس قدر پانی کو ایک استعمال میں احتیاط برتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پانی کے استعمال میں یہ نعمتیں ان کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے. ٹیشو پیپر کے استعمال، باقی چیزوں کے استعمال میں جتنی ضرورت ہے انسان استعمال کرے. میرے بھائیوں، فضول خرچی سے ہر قسم کی فضول، اور کھانا جو برباد ہوتا ہے ضائع ہوتا ہے بہتر ہے کسی جاندار کے منہ میں چلا جائے، وگرنہ جتنا کہ کس قدر ہمیں حکم دیا گیا. نبی علیہ السلام نے اگر آپ کا لقمہ کھاتے ہوئے گر جائے تو اس لقمے کو بھی ضائع نہ کرو. ہم تو ہے نا، ہم نے عادت بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے 7 اپ پینی ہے، کوئی اور کولڈ ڈرنک پینے تو لازمی طور پہ تھوڑا سا باقی چھوڑیں گے. کیوں جی؟ یہ تہذیب ہے. کس کی تہذیب ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر جائے اس کو بھی جھاڑ کے اٹھا لو اور اس کو بھی کھاؤ، ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو. یہ تہذیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ہم سے پوچھنا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ کھانا بھی ضائع نہ ہو، پانی بھی ضائع نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ جس کی طرف میں آخر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں آج 12 فروری ہے، آج 12 فروری ہے اور کل 13 اور پرسوں 14 فروری کا دن مشہور ہو گیا ہمارے معاشرے میں. غیر مسلم معاشرے نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، ناپسند کرنا شروع کر دیا، لیکن ہمارے اسکولوں میں، ہمارے معاشرے میں یہ رواج پا گیا. ویلنٹائن ڈے ہے، فحاشی کا دن، بدماشی کا دن. اس دن کوئی بھی
ناجائز تعلقات، کسی کے ساتھ ناجائز مراسم قائم کرے گا تو اس کو کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ یہ کس کی شریعت ہے؟ یہ اللہ کی شریعت نہیں۔ اس لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کافروں کی اس رسم میں شرکت کرے، اس موقع پر کسی کو گفٹ دے، وش کرے، کسی کے ساتھ کسی کے حمدہ گفتگو کرے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ ایسی تقریبات، ایسے پروگرام اور ایسے جتنے غیر مسلموں کے مسلمانوں کی اخلاق کو تباہ کرنے والے پروگرام ہیں، مسلمانوں کو، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، سب کو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ مسئلہ حیا کا مسئلہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جس میں حیا ہی نہیں ہے اس کے پاس رہ کیا گیا؟ اس لیے اس بے حیائی سے کلی طور پر ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ اللهم اغفر للمسلمين الميتين۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا